Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 553. 18th of January 1985, Wise in York Mills, Jamaat Khana, Toronto. दिन गमाया फरता ही डरता अने रात गमाई सोए भट पड़िया حضرت امام پہ صحبت پڑھ مبینہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دیندارو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی جیو آئے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں یا انسان، ان کو دنیا کے اندر جینے کے لیے خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور اتنی شکتی دی ہے کہ وہ خود کی زندگی اس دنیا میں گزار سکے. ایسے پرانی سے میرا مطلب جس میں لائف ہے. ویسے ہم عام طور پر پرانی جانوروں کو بھی کہتے ہیں، انسان کو بھی کہتے ہیں، لیکن ویجیٹیشن جو ہے، درخت ہیں، جھاڑ، ان کے اندر لائف ہے. یعنی ایسے پرانی کہ جو ہل چال نہیں سکتے، جیسے کہ جھاڑ، درخت، ان کو بھی خدا تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے. وہ روزی ان کو زمین کے اندر سے ملتی ہے یا ہوا میں سے ملتی ہے. ہر ایک انسان کی روزی کا خدا تعالیٰ خود ضامن ہے. یعنی اس نے خود کے اوپر یہ اپنا فرض بنا لیا ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو مینٹین کرے گا، سسٹین کرے گا. اس وعدے کو دنیا کے ہر ایک نبی نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو وہ تمہارے پیٹ میں روزی ڈالے گا. ہم جب بھی اپنے پیروں کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اس بات کے لیے وشواس دیا گیا ہے کہ تمہاری روزی، تمہارا رزق خدا کے اوپر ہے. اور اگر تم اپنی اس روزی کی خاطر خدا کو بھول جاؤ گے اور صرف روزی ہی کے پیچھے لگ جاؤ گے، یعنی صرف کھانے پینے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے بیٹھ جاؤ گے، تو جس نے تمہیں گارنٹی کی ہے کہ میں تمہیں روزی دوں گا، تو تم نے اس کے اوپر بے وشواسی کی، تم نے اس کے اوپر شک کیا. تو ہی میرا سچا سائیاں پیو جی تو ہی اے بھوکھا بھوکھا کیا کرے سناوے لوک رے بھائی کیا
ک پاون جوگر بھائی کچھ پاون جوگ. بھوکا بھوکا کیا کرے؟ تو اپنے دکھوں کا رونا کیوں روتا ہے اور لوگوں کو سناتا پھرتا ہے میں بھوکا ہوں، میں مر گیا، میں غریب ہوں، میں دکھی ہوں. تو لوگوں کے اندر یہ شور مچاتا ہے کہ جس نے تجھے دنیا میں پیدا کیا وہ تجھے اچھی طرح سے روزی نہیں دے رہا، تو اس کی شکایت کر رہا ہے. اپنے دکھوں کو لوگوں کے سامنے پرچار کرنا خدا تعالیٰ کی رحمت کے وردھ پرچار کرنے کے برابر ہے. تم خدا کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہو. ارے وہ جس میں کہ ایک برتن بنایا ہے تو اس برتن کا ایک منہ بناتا ہے. کوئی بھی برتن بنایا جائے، مٹکا بناؤ، پیالہ بناؤ، گلاس بناؤ، کوئی بھی برتن بناؤ، تو اس کے اندر وہ کنٹینر بنے، اس لیے اس میں ڈالنے کے لیے جگہ رکھتے ہیں، مکھ رکھتے ہیں. تو جس خدا نے تمہیں یہ پیٹ دیا اس نے یہ منہ بھی دیا، تو کچھ ڈالے گا تو صحیح کہ نہیں؟ پیٹ بھی دیا اس نے، پھر اس نے مکھ بھی دیا، تو کچھ پاون جوگ اس میں کچھ ڈالنے کے لیے ہے. ہماری روزی کا ضامن اللہ ہے. اگر وہ ضامن ہے تو پھر ہم دکھی کیوں ہیں؟ ہمیں روزی کیوں نہ ملے؟ اے مومنو، اللہ پکار کر رہا ہے قرآن پاک کے اندر کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کو سمجھو، خدا کو اپنی ماں سے نیچا مت سمجھو. خدا تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا پروردگار ہے. اس کو اس کے درجے پہ رکھو. اس کی شکایت کر کے اپنی ماں سے بھی تم نے اس کو گرا دیا. کیا تمہاری ماں خدا سے بڑی ہو گئی کہ وہ ماں جو دنیا کے اندر تمہیں جنم دیتی ہے وہ دکھ اٹھا کے خود بھوکی رہ کے بھی تمہارا پیٹ پالتی ہے؟ چاہے لکڑی ہو جاوے، سوکھ کے کانٹا ہو جاوے، تو بھی وہ دھاون پلاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے سب دکھ اٹھا کے بھی اس کو سکھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے. اگر خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات میں اگر ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی طرح کا دکھ اٹھا کے اس کو سکھ دینا ہوئے تو وہ تیار ہوتی ہے، تو کیا خدا تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے انسان سے نیچے گر گیا کہ وہ ایک دنیا میں ایک ماں جیسا بھی نہ ہو سکے؟ لیکن ایک بچہ جب ماں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ دکھوں میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ ماں کو ڈھونڈتا ہے اور بھاگتا ہے اور اس کی گود میں بیٹھ کے سارے دکھ بھول جاتا ہے. اس روحانی ماں کو جس کو ہم رب کہتے ہیں، ہماری جو دنیا کی ماں ہے وہ بھی رب ہے. عربی زبان کا یہ جو لفظ رب ہے، اس رب کا مطلب یہ ہے ہر حالت میں اس کو مینٹین کرنا، پرورش کرنا. اور پرورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھانا پینا ہی نہیں. ربوبیت کے اندر صرف کھانا پینا ہی نہیں آتا. ربوبیت کے اندر جیسا کہ ایک ماں ایک رب ہے، وہ صرف کھانا ہی نہیں کھلاتی، وہ کپڑے پہناتی ہے، بدن کو صاف کرتی ہے، اچھی عادتیں سکھاتی ہے، کھانا کھلانا بھی سکھاتی ہے، پینا سکھاتی ہے، اور ریت بات سکھاتی ہے، فیملی کے اندر اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے، آداب سکھاتی ہے، مینر سکھاتی ہے، اور اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. یہ ساری چیزیں ربوبیت میں آتی ہیں. ماں رب ہے، چھوٹا رب، اور وہ پروردگار جو ہے وہ بڑا رب ہے. اور اس رب کے اندر بھی وہ تمام خصلتیں ہیں کہ وہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا. ارے ماں کے پیٹ کے اندر کے جہاں ظاہر میں کھانا نہیں پہنچ سکتا وہاں بھی وہ کھانا اس کو کھلاتا ہے، اور بچے کو ایک معمولی سے کیڑے، ایک جرم کے اندر سے نکال کے اس کو پرورش کر کے پروگریسو حالت میں لا کے اس کو ایک ہاتھ، منہ، ناک، کان والا ایسا ایک خوبصورت بچہ بنا دیتا ہے کہ جب وہ بچہ ہمارے سامنے جنم لے کے آتا ہے تو ماں اور باپ اور ساری فیملی کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. یہ سب چیزیں ربوبیت میں آتی ہیں. وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے. رات کی ہماری جو نیند ہوتی ہے وہ بھی ربوبیت میں ہے.
हम थक जाते हैं, आराम के मोहताज होते हैं, तो खुदा ने उसके लिए पहले से प्रबंध इंतजाम कर रखा है। ये सब चीजें उसके रब पने में आती हैं और वो फिर हमको बदनी तौर पे भी बढ़ाता है, परवरिश करता है, यानी हम ग्रोथ होते हैं, हमारी अकल भी ग्रो होती है, हमारी मेंटेलिटी ग्रो होती है, साथ साथ हमारी जो रूह है ना वो भी ग्रो होती है। ये सारी ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ खुदा ताला के रब पने के नीचे आती हैं। लेकिन हम इंसान हैं कि दुनिया के पीछे इस तरह से पड़ गए हैं कि खुदा ताला के ऊपर हमारा यकीन घट जाता है या घट गया है। फिर हम शिकायत करते हैं अपने दुखों की लोगों के पास। एक आदमी ने मेहमानी रखी, अर्ज करता है, मौला, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में एक पाठ रख के, एक कुर्सी रख के, मेहमानी का फ्रूट वगैरह रख के सारी फैमिली सामने बैठ जाती थी। मौला आके कुर्सी पर बैठते थे, चाहे 1 मिनट बैठे, चाहे आधा घंटा बैठे, बादशाह है, खुशी वाला है। लेकिन इस तरह वो मेहमानियां कबूल करता था और लोग अपने दुख सुख मौला के पास रखते थे, दुरवानी लेते थे। जमाना बदल गया। मैंने एक दिन हाजिर इमाम को अर्ज की, मैं बोला, मौला मेरे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है अबू अली? मैंने कहा, मौला सुल्तान मोहम्मद शाह के ज़माने में इस तरह मेहमानियाँ होती थी, वो ज़माना अभी एक ख्वाब हो गया, सपने जैसा हो गया। लोगों को अब वो चांस नहीं मिलती तेरे से गुफ्तगू करने का। और तू अभी आता है, 2-3 आदमी आए, एक फैमिली में से हाथ रखता है, दुआ आशीष देता है, तेरी रहमत है ये। लेकिन लोगों को तेरे से वो हालत नहीं है कि तेरे से बैठ के अपने दुख सुख की बातें कर सकें। मौला दुनिया भर ने हंस के कहते हैं, तुझे मालूम है मेरे दादा के पास, पहला तो ये कि टाइम बहुत था, मेरे पास टाइम नहीं। दूसरा ये कि मेरे दादा के जमाने के अंदर लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सब लोग मेहमानी रख सकें। अभी तो मेरे रूहानी बच्चे माशाल्लाह आबाद हैं, देखा तो नहीं इतनी मेहमानियां होती हैं, मैं पहुंच नहीं सकता। मैं बोला, खुदा ने ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। माँ बाप मेरी तरफ देख के हंसते रहे मगर कोई जवाब नहीं दिया। मेहमानी रखी, कहता, या मौला मैं एक दुकानदार हूँ, ये मेरे छोटे छोटे 7-8 बच्चे हैं, मेरी माँ है। मौला मैं सुबह दुकान पे जाता हूँ, 14, 15, 16 घंटे कभी कभी मैं काम करता हूँ, लेकिन रोटी आगे मैं पीछे, मेरा पूरा नहीं होता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, रोज जमात खाने जाते हो? उसने पहले से ही ऐसा ही अपना मौला के हुजूर में अपना टाइम टेबल बता तो दिया, लेकिन इमाम देखो खुलासा करवाता है उसके मुंह से। जमात खाने जाते हो? कहते खुदावंद नहीं जाता, टाइम नहीं मिलता। 10 वंद देते हो? खुदावंद पूरा ही नहीं होता, 10 वंद कहाँ से? इमाम के हाथ में लकड़ी थी, मौला ने लकड़ी ऊंची की, नीचे से पकड़ा और ऊपर जो वो बेंच था वो उस आदमी की गर्दन में, साहब ने जो हैंडल था ना वो उसकी गर्दन में डाला। मामा फरमाया, रोज जमात खाने जाओ, बराबर दुआ पढ़ो, 10 वंद बराबर दो, अमा हम ग्राहक को ऐसा खींच के तुम्हारी दुकान पे लेके आएंगे। उसकी गर्दन के अंदर वो लकड़ी माँ बाप ने डाल के उसको खींचा थोड़ा सा, हम इस तरह से खींच के लेके आएंगे। उसने तो रोजी अपने जिम्मे लगा रखी है, लेकिन हम उसको उसकी ड्यूटी पूरी करने का मौका ही नहीं देते। उसने जो लॉज बना रखे हैं हमारे लिए, हम वो लॉज के ऊपर चलते ही नहीं। उसने जो रास्ते बता रखे हैं वो रास्ते हम पे जाते ही नहीं। विलोडल में मेरी जॉब लगी होवे और मैं मार्कम पहुंच जाऊं तो फिर कौन मेरी जॉब ले ले? जिधर मैं नौकर हूं मुझे उधर जाना चाहिए, मुझे अपनी ड्यूटी पे पहुंचना चाहिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि खुदा ताला ने दुनिया में हमें पैदा किया, उसने अपने जिम्मे रोजी लगाई। और याद रखो दिनदारों, हम मुसलमान हैं। हमेशा कोई भी चीज आपके सामने दीन की दुनिया की आवे तो पहले ये अपने मन में ये लिख लेना, मैं मुसलमान, सच्चा मुसलमान इस्माइली हूँ।
اور اسماعیلی ہی سچے مسلمان ہیں. وہ آج موقع نہیں ہے کہنے کا کہ ہم کیوں سچے مسلمان ہیں. ہم ہی سچے مسلمان ہیں الحمدللہ. دوسرے ہمارے سب بھائی ہیں وہ اندھیرے کے اندر دو ہاتھ رکھ کے آنکھیں کھلی رکھ کے بھٹک رہے ہیں. ان کو پتا نہیں ہے کہ دیوار کدھر ہے دروازہ کدھر ہے, لیکن ہم کو پتا ہے ہم روشنی میں ہیں, ہم مسلمان ہیں. اور اس خدا تعالیٰ نے اپنے رزق میں جو رزق بنا رکھا ہے, میرا رزق کوئی نہیں کھائے گا اور میں کسی کا رزق نہیں کھا سکتا. اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ, ان کی عادت تھی مولا کی کہ ویک میں 1-2 دفعہ کبھی مرضی آ جاتی تھی تو کنٹینیوسلی 8-8 10-10 15-15 دن تک. لیکن مولا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے مدینے کے اندر. کچھ لوگ ان کو سوال کرتے تھے, جواب ملتے تھے. کوئی دیدار کے لیے آتے تھے, کوئی صرف دعا شیش لینے آتے تھے. ہوتے 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 یہ مجمع ہر روز بڑھتا گیا. پھر تو ایسا ہوا کہ امام جعفر صادق کی سیمینار تو دنیا کے اندر ہسٹری میں بڑی مشہور ہیں. ایک دفعہ امام اسی رزق کے سبجیکٹ کے اوپر واز کر رہے تھے. مولانا امام جعفر صادق جو تھے, پیری جوما بھی ان کے پاس تھا, صاحبی جوما بھی ان کے پاس تھا. آپ کی صدر دن کی بنائی ہوئی جو پیروں کی ونشاولی میں ہے, اس کے اندر ایک نام پڑھنا, پیر امیر احمد. ساتھ میں پیر امیر احمد جو ہیں یہ امام جعفر صادق ہیں. ان کا نام احمد تھا. احمد صادق تو لقب تھا. واز کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے ہر زمانے کے اندر نبیوں اور رسولوں کے ویرودھی اپوزٹ لوگ بھی رہے کہ جو خدا تعالیٰ کی ہستی کو نہیں مانتے مگر ظاہر کرتے ہیں کہ مانتے ہیں. ان کو ہم منافق کہتے ہیں, یعنی ہپوکریٹس. تو ایسے لوگ بھی ہمیشہ ہر زمانے میں رہے. مشنریوں کی تو باتیں چھوڑ دو, نبیوں اماموں کے ویرودھی اور اپوزٹ ہوتے رہے. تو ایسا ہی ایک آدمی تھا, مولا کے پاس آیا. مولا کے پاس آ کے کہنے لگا, یا مولا آج آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے آپ جو نصیحت کی وہ بہت اچھی تھی. اتنی دیر میں کوئی آدمی ایک چھوٹی سی پلیٹ لے کے آیا جس میں کچھ کھانا پڑا تھا. آپ نے اوپر سے اٹھایا تو اس میں کچھ چاول وغیرہ تھے. حضور نے تھوڑا کھایا, لوگوں کو جھڑا دیا. ابھی وہ جو شخص آیا اس کو تھوڑی شرارت سوجی. اس نے ایک دانہ اٹھایا چاول کا, دکھا کے مولا کو کہتا, خداوند یہ دانہ میرے نصیب میں ہے کہ نہیں. ابھی امام نے جو واعظ کیا, نصیحت کی, فرمان کیے, سمجھایا, اس بے وقوف کی احمد کی خیالوں میں نہیں آیا. اب وہ امام کو دنیا بھانے ڈاؤن کرنے کے لیے, کھوٹا ڈالنے کے لیے اس نے ایک راستہ نکالا, شرارت. مسلمان تھا. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے دوسری دفعہ جب پوچھا, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے فرمایا دیکھو ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مولا اس کی نیت, اس کے دل کو پہچان گئے. کہتا نہیں یا حضرت یہ دانہ اگر آپ کہو کہ میرے رزق میں نہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے کھا کے بتاؤں. یعنی وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے. جو چند لوگ تھے گرم ہو گئے. مولا نے سب کو ٹھنڈا کیا. حضور نے یہ فرمایا یہ دانہ تیری قسمت میں نہیں, تیرے پیٹ میں نہیں جائے گا. شرارت کی وجہ سے اس نے وہ دانہ لیا, منہ میں کھول کے جو ڈالا تو اندر پتہ ہے جس کو ہم کاکڑا کہتے ہیں, ٹانسلس, اس کو وہ دانہ لگا, اس کو اتھو آ گیا. یعنی وہ دانہ اس کے نیچے نہیں گیا, اندر لگنے سے اریٹیشن ہوئی. اریٹیشن ہونے سے وہ دانہ اس کی ناک میں گھس گیا اوپر سے, یعنی اندر تالو سے اوپر چلا گیا. کھانسنے لگا, آنکھوں میں سے پانی اتر آیا. نہیں, کبھی کبھی ہم پانی پیتے پیتے یا کھانا کھاتے کھاتے بولنے لگے تو ہماری ہوا کی نالی میں تھوڑا کھانا چلے جائے, ہم کو کیسا یہ اتھو آتا ہے. اٹھ کے بھاگا باہر,
باہر جا کے اس نے بڑے زور کی چھینک ماری. جیسے ہی چھینک ماری تو وہ دانا جو منہ میں ڈالا تھا وہ ناک میں سے نکلا. ایک کبوتر آ کے وہ دانا اٹھا کے چلا گیا. بہت شرمندہ ہوا, مولا کے پاس آ کے معافی مانگی. ہماری قسمت کا جو رزق ہے ہم کو وہ خدا دے گا, ضرور دے گا. اور یاد رکھو دیندارو, جو لکھا ہوگا وہی کھا سکیں گے, جو لکھا ہوگا وہی کھا سکیں گے. یہ اسلام مذہب کی ہمیں تعلیم ہے. میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا, ڈاکٹر چکیرا کر کے, بہرا تھا دارالسلام میں, اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. اس کو خود کو ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا ہو گیا. ایک دن بیٹھا ٹیبل کے اوپر بیوی بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے, ایک لقمہ توڑا, منہ میں ڈالا, صرف منہ میں. وہ لقمہ منہ میں ہی رہ گیا اور گزر گیا. وہ لقمہ جو منہ میں ڈالا, اس لقمے کے لیے اللہ کی مرضی نہیں تھی, مشیت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیٹ میں اترے. وہ منہ میں ہی رہ گیا. ہے نا ہمارے گنان کے اندر, منہ میں رہو گرو. ہمارا روزی رزق اس پروردگار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس لیے ہمارے دل کے اندر سکھ شانتی ہو, سکھ شانتی رہیے. اس کے اندر, دل کے اندر اشانتی پیدا نہ کرو کہ خدا مجھے روزی دے گا کہ نہیں دے گا. رزق, کپڑا, رہنی کرنی اس پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہے. لیکن جب ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر ہمارا رزق گھٹ جاتا ہے. گناہ کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کی بخشش بند ہو جاتی ہے. رزق تو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. جو خدا کو گالیاں نکالتا ہے, جو خدا کو نہیں مانتا, رزق وہ اس کو بھی دے گا. اپنی ماں کے ساتھ لڑ کے دیکھ لو, ماں کو خوب رلاؤ اور پھر جا کے کہو ماں مجھے کھانا دے, تو وہ اپنا سب دکھ بھول کے تمہیں کھانا کھلائے. خدا تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن ہم دنیا کی عیش و آرام کے اندر, ہم دنیا کی موج شوق کے اندر خدا تعالیٰ کے ساتھ سبند گھٹا ڈالتے ہیں. اس لیے ہم دکھ ہوتے ہیں. ہر انسان آج کا خاص طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میرا دنیاوی سکھ بڑھتا جائے. بہت سے لوگ ہیں اس کے پاس اتنا کھانا ہے کہ خود کھا نہیں سکتا, اور اسی کے پڑوس کے اندر ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پوری مٹتی نہیں, یعنی کھانا جو ملتا ہے وہ کم ملتا ہے. وہ اس کے اعمال ہیں, یہ اس کے اعمال ہیں. ہم اسماعیلی لا آف کرما, جس کو ہم اعمال کا قانون کہتے ہیں, یہ قرآن پاک کے اندر ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارا سکھ دکھ ہوتا ہے. آج لاکھوں انسان افریقہ کے اندر مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. کیا خدا ظالم ہے؟ کیا خدا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اگر وہ خدا کا ظلم ہے تو پھر وہ خدا نہیں. خدا تو ظالم نہیں, خدا کبھی بھی انیائے نہیں کرتا, خدا کسی کو دکھ میں ڈالتا نہیں. تمام نبی ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے خود دکھ اٹھائے لیکن انہوں نے دوسروں کو کبھی دکھی نہیں کیا. پھر یہ دنیا کی اتنی مخلوقات جو خدا کی ہے, میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روزی کا ضامن اللہ ہے. اتنی باتیں کرنے کے بعد اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاکھوں آدمی جو ایتھیوپیا اور دوسری جگہ کے اوپر مر رہے ہیں, تو کیوں جی مشنری صاحب آپ کی آواز کا کیا ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور یہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, تو کیوں خدا رزق نہیں دیتا؟ وہی خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. اسی کے لیے میں نے یہ بات آپ کو یاد کرائی کہ آج ایتھیوپیا کی حالت, ہر روز ٹی وی کے اوپر ان کی شکلیں دیکھ کے دل گردہ ہل جاتا ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی وجہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر جب تمہارا وشواس گھٹ جاتا ہے, جب تم اپنی لگام اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہی رستے پہ چلتے ہو, مطلب اس کا یہ ہے کہ تم شیطان کے مرید بن جاتے ہو, گناہ کرتے ہو, ظلم کرتے ہو, تو خدا تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دیتا ہے. یہ پنشمنٹ ہے, یہ ان کی پنشمنٹ ہے. اس چیز کو
سمجھنا آسان نہیں، لیکن اس آدمی کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ جو عمل کے قانون کو مانتا ہے. ایک کافر ہے، خدا کو بالکل نہیں مانتا. ایک مومن ہے جو ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے. یہ دونوں کے پاس 5-5 ایکڑ زمین ہے، اپنا اپنا کھیتر ہے، بازو بازو میں ہے. کافر صبح اٹھ کے اپنے کھیتر میں سے کانٹے پتھر سب نکال کے صاف کرتا ہے، اور مومن مسجد میں یا جماعت خانے میں بیٹھ کے تسبیحاں نکالتا ہے. کافر اپنے کھیتر میں بیج ڈالتا ہے، مومن نے بھی تھوڑا سا ادھر ادھر سے بیج لیا، پتھر پتھر نکالے نہیں، ہل چلایا نہیں، یوں ہی پھینک دیا کہ اللہ مالک ہے. کافر نے ٹائم پر اپنی کھیتر کا دھیان رکھا اور ادھر بیٹھ کے پنچھی پنچھیوں کو، چوروں کو، جانوروں کو ہنکاتا رہا، اور یہ مومن تسبیحاں ہی نکالتا رہا، اور جانور آ کے، گائے بکری آ کے، گدھے آ کے اس کا کھیتر چل گئے. کافر کا کھیتر ہرا ہو گیا، مومن کے کھیتر میں سے تھوڑا سا اناج مشکل سے نکلا. کیوں بھلا؟ کافر کا کھیتر کیوں ہرا ہوا؟ وہ تو خدا کو نہیں مانتا، اور یہ تو تسبیحاں نکالتا رہا. یہی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو روزی رزق کا اپنا پروانہ گارنٹی لکھ کے کہا کہ دیکھو تم اس طرح سے یہ مشین چلانا، میں 5 برس کی گارنٹی دیتا ہوں. لیکن کبھی ہم نے مشین کو اوندا خراب کر دیا تو گارنٹی تو مٹ گئی. کوئی بھی بنائی ہوئی مشینری آپ لے آؤ، اس کی گارنٹی 7 ہے، لیکن کبھی آپ نے اس کی بنانے والے کی انسٹرکشن فالو نہیں کی اور اوندا سیدھا کر دیا اور وہ جل گیا تو گارنٹی نہیں ہوئے گی. خدا تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ تم محنت کرو، جد و جہد کرو. اگر ہم محنت نہیں کریں گے ہمیں نہیں ملے گا. افریقہ کے یہ لوگ، انہوں نے محنت نہیں کی. پھر بارش جو کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو آسمان کی بارش رک جاتی ہے. ہمارے گناہ ہیں، ایک جگہ تو پانی کی بوند نہیں گرتی، اور بنگال، آسام، بہار کے اندر اتنا پانی آتا ہے کہ لوگ مارے جاتے ہیں. جہاں پانی چاہیے وہاں پانی نہیں ملتا، اور جہاں پانی نہیں چاہیے وہاں اتنا پانی ہے کہ بربادی ہو جاتی ہے. خدا کے اس قانون کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ قانون ہے خدا تعالیٰ کے عمل کا. اگر عمل ہم کریں گے تو ملے گا، عمل نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. لیکن ہمارا عمل اگر صرف دنیا کی موج شوق کے لیے ہی رہا، جیسا کہ میں نے گنان پڑھ کے بتایا، صبح ہوئی، کام دھندے پہ گئے، کھایا پیا، گھومے پھرے، شام کو سو گئے، پھر کہتے ہیں اگر اسی کا نام زندگی ہے تو بھٹ پڑے ایسا جینا، یہ تو جانور پن کی زندگی ہے. مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے، مولا فرمایا آج کی دنیا کے اندر موج شوق کے سادھن بڑھ رہے ہیں، ان موج شوق کے سادھنوں کے اندر ہی تمہارا خیال، تمہارا مائنڈ اوت پروت رہے، اسی کے اندر انوالو ہو جائے، اور تم اپنی آخرت اور روحانی سائڈ کو اور خدا تعالیٰ کی بخششوں کا شکر گزاری وغیرہ کو سب کو بھول جاؤ. تو مولا فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے مومنوں کے لیے یہ بات ہوئے، لیکن تو تمہارے دلوں کے اندر کبھی بھی نور کی خوشی پیدا نہیں ہوئے گی. آج کی دنیا میں ہم اسی میں انوالو ہو رہے ہیں. ہم کو خدا نے منع نہیں کیا کھانا مت کھاؤ، کھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، موٹر گاڑی رکھو، کوئی منع نہیں. مذہب نے کسی چیز کی ہمیں موج شوق کی لمٹس بنا کے ہمیں منع نہیں کیا. اگر ہم اس لمٹ کے نیچے رہیں، لیکن کبھی ہم اس لمٹ کے باہر چلے جائیں گے تو مذہب ہمیں روکتا ہے. مذہب ہمیں یہ روکتا ہے کہ اپنی توفیق سے زیادہ خرچ مت کرو. مذہب یہ روکتا ہے کہ تم ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگوں کو تمہارے اوپر عرشا اور حسد ہوئے اور تمہارے اندر مغروری اور ایمان پیدا ہو جائے. مذہب ہم کو منع کرتا ہے. مذہب ہم کو یہ کہتا ہے کہ جیسا جیسا خدا تعالیٰ تمہیں دنیاوی چیزیں زیادہ دیتا رہے، کیسے کیسے تم سخی بنو، چیریٹی کرو. خیال کرو مومنو، امریکہ، کینیڈا،
यूरोप जो हमको ज़ाहिर खाने इतनी बदियों बुराइयों में फंसे हुए देश लगते हैं, सारी दुनिया में जिधर भी भूख मरा होता है तो यही देश हैं जो अनाज देते हैं, कपड़े भेजते हैं, दवाइयाँ भेजते हैं, नर्सें जाती हैं, डॉक्टर जाते हैं, उनको कई तरह की और सहूलतें भेजते हैं। इनकी ये सखावत एक अजीम चीज है। भले इन मुल्कों के अंदर गुनाह भी बहुत हैं, लेकिन खुदा ताला ने इन मुल्कों के अंदर ये जो आसाइशें रखी हैं, ये लोग मेहनती हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं मेहनत करती हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं उनके अंदर आपस के अंदर लॉ के हिसाब से संगठन भी है, एक दूसरे की इज्जत भी है। भले मजहब एशिया की सामने देखें तो कम है, हमको लगता है ऐसा, गुनाह भी बहुत है, मगर इन मुल्कों के अंदर जो कुछ भी सोसाइटी की बनावट है, उस सोसाइटी की बनावट के हिसाब से इनकी सखावतें बहुत हैं। कनाडा के अंदर 65 बरस हो जाओ तो औरत मर्द दोनों को गवर्नमेंट 200, 500, 400 जितने भी यहाँ की कायदा है ओल्ड एज पेंशन देते हैं। बीमार पड़ जाओ तो मुफ्त दवा दारू होती है। इस मुल्क के कानून और कायदे, उसके अंदर इन लोगों ने अदल रखा है, सखावत रखी है। ये वो खुदा की नियामतें हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर अदल है, सखावत है, संगठन है, यूनिटी है, मेहनत है, अक्ल है, एक दूसरे की तौफीक और ख्याल है, खुदा ताला ने वहाँ बरकतें दे रखी हैं। इसके सामने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देख लो, एशिया और कम्युनिस्ट कंट्रीज को देख लो, जुल्म और ईर्षा और इनजस्टिस बेहिसाब है। अफ्रीका के कई मुल्क 25 बरस पहले आजाद हुए तो उनके पास खाना था, पैसा था, फॉरेन एक्सचेंज था, सब कुछ थी। जैसे ही वो आजाद हुए उनके हाथ में लगाम आ गई तो जिसके हाथ में उसके मुंह में आपाधापी पड़ गई। बड़े बड़े मिनिस्टरों ने उचापत करनी शुरू कर दी, ऑफिसरों ने उचापत शुरू कर दी, लाख रिश्वत बढ़ गई, काम धंधा घट गया, मेहनत मिट गई, अनजस्टिस हो गया, जुल्म हो गया। दिवसे दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम जाता रहा, बारिश कम होती गई, अनाज घटता गया, जंगल साफ होते गए। 25 बरस के बाद हालत ये रही कि खुद को पेट भरने जितना भी उनकी जमीन पैदा ना कर सकी। आज इथियोपिया, केनिया, सूडान, तंजानिया, युगांडा और वेस्टर्न साइड के अंदर देखो, घाना और नाइजीरिया की क्या हालत है। उस तरफ चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान की क्या है आज। इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जरूर हो गई इंडिया, लेकिन इंडिया के अंदर भी भूख मरा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि खुदा ताला हमको हमारी करतूतों के कारण से बख्शिशें देता है और हमारे अमाल के कारण से हमें तौफीक जैसा नहीं होती तो हमें दुख देता है, यानी हमको सजा मिलती है। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। इंसान आसाइश, खुशी ढूंढना चाहता है, माल में खुशी नहीं, कपड़े दरदागीने में, मोटर बंगले में खुशी नहीं। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था जो निहायत ही खुदा परस्त था, और उस वजीर का एक मुर्शिद था, गुरु था, जो साधु था, फकीर था, खुदा की इबादत करता था, और ये जो वजीर उसका ध्यान रखता था। एक दिन बादशाह बड़ा गम में था, मालूम नहीं क्या गम था। वजीर को बुलाया, अपने गम का हाल बयान किया। कहता मेरे पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज्जत है, ताकत है, आर्मी बड़ी है, मेरी प्रजा भी सुखी से रहती है, लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं। उस फकीर को बुलाया। फकीर ने आके बादशाह को कहा, है बादशाह, एक ऐसा कुआं है, ऐसा एक तालाब है कि जिसमें आबे हयात है। उस आबे हयात को पीने से इंसान हमेशा खुश रहता है और कभी मरता नहीं। तेरे दिल के अंदर हकीकत में जो डर है तो वो मौत का डर है।
کہتا ہاں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے مر جاؤں گا؟ بادشاہ نے کہا سچ بات ہے، میرے دل کے اندر جو ڈر ہے وہ موت کا ڈر ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ چشمہ یعنی وہ سپرنگ جو آب حیات کا ہے، آب حیات وہ پانی جو زندگی دے اور موت چلی جائے۔ اس نے کہا دیکھو یہ اتر کی طرف نارتھ سائڈ میں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، چلتے رہو یہ دشا میں، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی گفا آئے گی، ٹنل جیسی آئے گی، اس ٹنل کے اندر جاؤ گے، اندر اندھیرا ہوگا، لیکن چلتے رہو یہاں تک کہ جب وہ ٹنل ختم ہو جائے تو روشنی ہوگی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی، اور وہاں وہ پانی کا چشمہ ہے کہ جس کے پینے سے انسان کبھی مرتا نہیں، کبھی اس کو بیماری نہیں ہوتی، کبھی اس کو غم نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے تھوڑے سی لشکر ساتھ لیا، سولجرز لیے، اور اس بتائی ہوئی دشا کی طرف چلا گیا۔ بہت سے دور نکل گئے، بہت سے جو لشکری تھے کچھ تھک گئے، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ مر گئے، تھوڑے سے آدمی اس کے ساتھ رہ گئے۔ آخر اس کو وہ ٹنل، وہ گفا نظر آئی، اس کے اندر چلتے رہے، آواز آئی، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہ پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، سوچ میں پڑا کیا بات ہے، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بہت دیر تک سوچا مگر کلو نہ ملا، آخر یہ چلتا رہا، اندھیرے کے اندر چلتے رہے۔ ٹنل ایک اینڈ پہ آ کے ختم ہوئی، پانی کا چشمہ نظر آیا، بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن اتنے تھک گئے تھے، 2-3 آدمی ہی اس کے ساتھ رہ گئے تھے باقی، کہ یہ کنارے کے اوپر پہنچ کے گر پڑے۔ تھکاوٹ دور ہوئی، آنکھ کھلی، اٹھ کے چشمے کے کنارے بیٹھا، 2 ہاتھ ملا کے پینا چاہا تو ایک کوے کی، ایک کاغڑے کی آواز آئی۔ اس نے کہا اے بادشاہ یہ پانی مت پینا، دیکھو میں نے یہ پانی پیا ہے، اب میں موت کی دعائیں مانگتا ہوں لیکن موت نہیں آتی۔ میں ایک انسان تھا، میرے بال بچے تھے، میرا سب کچھ تھا، میں بھی تیری طرح یہ ڈھونڈتے میں یہاں آیا، اور میں نے یہ پانی پیا، اور پھر مجھ کو یہ اچھا ہوئی کہ میں کوا بن جاؤں تاکہ میں ساری دنیا گھوموں اور پھروں۔ میں کوا تو بن گیا لیکن اب مجھے موت نہیں۔ بادشاہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا، آب حیات کے چشمے تک پہنچا لیکن پیاسا واپس چلا آیا۔ فارسی زبان کی انوار سہیلی نام کی ایک کتاب ہے جس میں یہ کہانی لکھی ہے۔ دنیا کے اندر انسان آب حیات ڈھونڈتا ہے، یعنی خوشی کا سادھن ڈھونڈتا ہے، ہمیشہ رہنے کا سادھن ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ حقیقت دنیا کے اندر نہیں۔ چشمہ جو ہے، جو حقیقت کا پانی ہے، وہ انسان کے اندر ہے۔ وہ انسان کو کب ملتا ہے کہ جب انسان کو مرشد ملے۔ یہ آب حیات ہمارا روحانی سکھ ہے۔ ہماری بیت الخیال کی عبادت جو ہے وہ ہمیں اس کی چابی دیتی ہے۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان فرمایا کہ تم نے دنیا کے اندر کبھی نہ کبھی تو بڑی اچھی خوشی کا موقع ضرور دیکھا ہے، لیکن جو عبادت کی خوشی کا جو درجہ ہے، ایسی خوشی دنیا میں تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ مال میں، دولت میں، اولاد میں، عزت میں، تندرستی میں، دنیا کی کوئی شے کے اندر مومنوں وہ خوشی نہیں ہے کہ جو خوشی ہمارے دل کے اندر عبادت کرنے سے ہوتی ہے۔ جب ایک انسان عابد بن جاتا ہے، وہ کوا بننے کی جو خواہش تھی، وہ اڑنے کی خواہش تھی کہ میں اڑ کے ساری دنیا گھوموں۔ وہ زمانے میں ایروپلین نہیں تھے، اس نے تو یہ سوچا کہ میں ساری دنیا دیکھوں، لیکن آج
ہمارے پاس ہمارے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے ہمیں دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے. ہم اسماعیلی سادھو سنت اور فقیروں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں پہ جا کے، گفاؤں میں بیٹھ کے ہم عبادت کریں اور بیوی بچے، مال دولت، کار روزگار سب چھوڑ دیں. وہ ہمارا مذہب نہیں ہے. لیکن ہمارا مذہب یہ بھی نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر بیوی بچوں، مال دولت، عیش آرام، موتیں وغیرہ میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تم اپنی آخرت بھول جاؤ. ہمارا مذہب اس کی بھی منائی کرتا ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح مرشد نے حکم کیا ہے. دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹیز پوری کرو. دنیا کے اندر جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے اس پہ رکھو، چلو، مگر اپنا وشواس، اپنا خیال اس مولا کے ساتھ باندھ کے رکھو اور اپنی روحانیت کے لیے پلان بناؤ کہ مجھے ایک دن مر کے مولا کے پاس جانا ہے اور موت حق ہے. وہ مسافری ہماری ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں. کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. تو اس وقت کے لیے جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے لیے نئی دنیا شروع ہوگی، نئی لائف شروع ہوگی، اس وقت کے لیے ابھی سے ہمیں پلان بنانا چاہیے تاکہ اس وقت ہمیں کام آوے. اور ہر وہ چیزیں جو اس چیز کو نقصان کرتی ہوں اس دنیا میں وہ بند ہونی چاہیے. دنیا میں رہو، کام دھندا کرو، عقل سے، محنت سے آگے بڑھو. میں نہیں کہتا کہ 1000 پتی بنو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 1,00,000 پتی بنو، میں کہتا ہوں کروڑ پتی بنو. اور ہمیں کروڑ پتی بننے کے لیے ضرورت پڑے گی. کینیڈا کے اندر کروڑ پتی بننے کی ہمیں ضرورت ہے. میں 2 برس پہلے، 3 برس پہلے آیا تھا. میں نے ادھر واضح کی، خاص طور سے میں نے کیلگری کے اندر ایک واز دی تھی کہ دینداروں، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم کو امام نے افریقہ چھڑوا کے تو ادھر کیوں لے کے آیا؟ کیوں ادھر ہماری کینیڈا کے اندر وساعت شروع ہوئی؟ اس کے لیے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا عظیم ڈیوائن پلان ہے. میں نے کہا جماعت کو، اور آج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، ابھی پتہ نہیں لگے گا، 20-25 برس کے بعد پتہ لگے گا. بائی ٹرن آف سینچری کے وقت ہم کو تھوڑا تھوڑا پتہ لگے گا کہ ہم ادھر کیوں آئے ہیں. ہمارے بہت بڑے کام کرنے ہیں اس ملک میں آ کے. ہمارے اوپر امام ڈیوٹیاں ڈالے گا. اس کے لیے امام ہم کو یہاں لے کے آیا ہے کہ تمام دنیا کے اسماعیلیوں کے لیے ہی نہیں، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اسلام مذہب کے لیے ہمیں بہت کام کرنے پڑیں گے. ہمیں بہت کام کرنے پڑیں گے. اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ 1000 یا 1,00,000 پتی بنو. میں یہ چاہتا ہوں اور میرا امام چاہتا ہے کہ کینیڈا کی جماعت کروڑوں پتی بنے گی. ایک ایک اسماعیلی بادشاہوں کی طرح اس کے پاس دولت ہوئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی حالت اگر بگڑ گئی تو ہم جس طرح برف کے اوپر سلپ ہو جاتے ہیں نا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، کسی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. زندگی بھر لنگڑا رہنا پڑے گا. زندگی بھر کمر کے ہاتھ رکھ کے چلیں گے. سلپ نہ ہونا، یہ برف میں بھلے ہو جانا، لیکن روحانی طریقے سے سلپ نہ ہونا، مذہب کے اندر سے سلپ نہ ہونا. کروڑوں پتی بنو گے. ہمیں بہت مالدار بننا ہے. پالیٹکس میں بھی آگے بڑھنا ہے. ہمیں ادھر اپنی جماعت کو مضبوط بنانا ہے اور یہ جماعت دن بدن بڑھے گی. کوئی وجہ نہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ، اور میرے یہ ماننے کے اندر کوئی وجہ نہیں کہ مجھے شک پیدا ہوئے، یعنی مجھے شک بالکل نہیں ہے کہ ادھر 1,00,000 اسماعیلی کی جماعت ہوگی فیوچر میں. کوئی نوائی نہیں. امام کے جو پلانز ہیں ان پلانز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اپنی دنیاوی حالت بھی درست کرو، لیکن دین کو اس سے زیادہ مضبوط بناؤ. اپنے دین کو بہت مضبوط بناؤ، کارن کہ حقیقت کی جو انرجی ہے اور پاور ہے وہ ہمارا مذہب ہے. ہم کو ہمارے مذہب میں سے پاور ملے گی، ہم کو ہمارے مذہب سے دورانی ملے گی، ہم کو ہمارے مذہب سے سکھ ملے گا، ہم کو ہمارے مذہب سے شانتی ملے گی. اور جو جانتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے
عبادت کرنے والے کینیڈا کی جماعت میں مولا کی رحمت سے بہت ہے. گئے 15-12 سال میں جو ادھر جماعت آئی اس کے اندر بہت بڑی بڑی روحانیاں مومنوں کی آئی ہیں. بڑے بڑے مومن کینیڈا کی جماعت میں ہیں, ان کی دعا بندگی آگے بڑھا رہی ہے. لیکن ساری جماعت کو اپنے روحانی اور دینی فرض کے اوپر عمل کرنا ہے, ضرور کرنا ہے. دنیا کی ان حالتوں اور دین کی ان حالتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, یہ دونوں کو سامنے رکھو اور اپنی ڈیلی لائف کو سدھارو. 3 ویک پہلے میں آیا, ڈان ملز کے اندر میں نے جو وائز کی تھی تو میں نے وہ وائز اس لیے کی تھی کہ ادھر کی ہماری جو ڈیلی لائف ہے, ہم اسماعیلیوں کی, اس لائف کے اندر سدھارا ودھارا ہونا چاہیے. ہم لوگ ادھر آ کے 12-15 سال سے اسماعیلی وساحت جو ہوئی تقریباً 70 کے اندر لوگ آنے ہوئے چالو. آج ماشاءاللہ 30,000 کی جماعت کینیڈا میں ہو گئی. 10,000 آدمی ابھی اسٹیٹس میں ہیں. نارتھ امریکہ کی 40,000 اسماعیلی جماعت کے اندر جھگڑے بڑھ گئے. میاں بیوی کی ڈیورسز بڑھ گئے, بھائی بھائی کے جھگڑے بڑھ گئے, ساس بہو کے جھگڑے بڑھ گئے, بیماریاں بڑھ گئیں. کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ سیلفش پنا بڑھ گیا. میں اپنی بیوی کو رکھ نہیں سکتا, بیوی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. یہ حالت بڑھتی جاتی ہے. میں سن کے بہت تعجب کیا میں نے کہ 40-40, 50-50 برس کی شادی بھی ادھر ڈیورس میں ختم ہوتی ہے. ایک قصہ ایسا بن گیا کہ 40-45 برس کا گھر سنسار اور ان کا ڈیورس ہوا. 2 مہینے گھر چلتا ہے تو ڈیورس ہو جاتا ہے. 6 مہینے میاں بیوی پھرتے ہیں تو کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ ہمارا مذہب ہم کو یہ نہیں کہتا. یہ چیز ہمیں ظاہر کر رہی ہے. ہماری جو فیملی لائف ادھر آگے بگڑ گئی. انڈیا, پاکستان یا افریقہ کے لوگ زیادہ ہیں کینیڈا جماعت کے اندر. افریقہ کے اندر جو ہماری فیملی اسٹرکچر تھا, بھائی بھائی تھے, ساس سسر تھے, بہن بھائی تھے, ماں باپ تھے, جھگڑے کہاں نہیں ہوتے, مس انڈرسٹینڈنگ کہاں نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی بات کے اوپر چھری اٹھا کے کسی کو ہم مار ڈالیں. ہماری جماعت کا یہ جو فیملی اسٹرکچر بگڑ رہا ہے دینداروں, یہ ہمارے لیے بہت بہت نقصان دینے والی چیز ہے, روحانی حساب سے بھی, جماعتی حساب سے بھی. اپنی فیملی کو ٹھیک کرو, اپنی فیملی لائف کو ٹھیک کرو. صرف یہ مذہب نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آ کے نیاز پیا اور گھر چلے گئے, جرا کھایا اور لے لیا. یہ جماعت خانے کے اندر ہماری ریت رسم رواج ہے. یہ چیز ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمارے ایمان کو. لیکن کبھی ہم نے ان تمام چیزوں کو سپرفلوس سمجھ کے اس کی جو اندر سگنیفیکینس ہے, نیاز کی کہ دعا کی کہ نادی کی کہ تھار سپرے کی, وہ ہم نہیں سمجھے اور ہم دنیا داری کے اندر رہ گئے. سیلفش پنا آ گیا. میں ہی اپنے آپ کو سکھ دینا چاہتا ہوں, باقی سب اپنا ڈھونڈ لینے. وہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہے. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے تھوڑا سا خود دکھ اٹھا لو, دوسروں کا بھلا کرو. اور ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کسی نے تمہیں کچھ بول دیا ہے تو شانت رہ جاؤ, وہ خود ہی سمجھ جائے گا. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کوئی تمہاری مدد مانگے تو آؤٹ آف وے جا کے بھی اس کی مدد کرو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت اور پیار رکھو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم آدھی کھاتے ہو, تمہارا دوسرا بھائی بہن بھوکا ہے تو آدھی اس کو دے دو, پاؤ تم کھاؤ پاؤ وہ کھائے. کبھی تمہارے پاس ایک ہے تو آدھی آدھی کر لو, 2 ہیں تو ایک ایک کر لو. ہمارے مذہب کے اندر جو محبت ہے, ہم کو ہمارا مذہب جو پریم سکھاتا ہے, ہم کو ہمارا مذہب جو سیکریفائس کرنا سکھاتا ہے, وہ دنیا کی کوئی قوم کے اندر نہیں. ہماری قوم کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں,
یہ جماعت خانہ ہمارا جماعت خانہ نہیں. والنٹیئرز آتے ہیں 2 گھنٹے پہلے, فوراً ادھر صاف کر دیتے ہیں, کارپیٹ بچھاتے ہیں, چیزیں رکھ دیتے ہیں, جماعت خانہ بن جاتا ہے. پروڑی ایسی ٹھنڈی اور برف کے اندر ہمارے ہی نوجوان جا کے بوڑھے بوڑھیوں کو اور دوسروں کو گاڑیوں کے اندر لے کے جماعت خانے لے آتے ہیں, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں. ہمارے جماعت کے اندر یہ جو سسٹم ہے, خدا کی قسم دنیا بھر کی کسی قوم کے اندر نہیں. ہمیں اس چیز کے لیے فخر ہے اپنے جوانوں کے اوپر کہ جماعت کی اتنی خدمتیں ہوتی ہیں, مگر میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری یہ ساری خدمتیں دکھاوے کی ہیں کہ سچی ہیں؟ اور اگر یہ دکھاوے کی ہیں تو پھر تو اس میں کچھ نہیں ہے, اور اگر سچی ہے تو پھر تمہارا گھر, تمہاری فیملی, تمہارا کٹمب وہ بھی اچھا اور آرام والا ہونا چاہیے. تم جتنی جماعت کی سیوا کرتے ہو اتنی اپنے ماں باپ کی کرتے ہو. تم یہ کارپیٹ اٹھا کے اور تم یہ سب چیزیں کر کے اور مولا کے گھر کی سیوا کرتے ہو, تمہیں مبارک ہے, دین دنیا میں سخی رہو. مگر تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتے ہو, تم اپنے مرد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو, تم اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو. یہ ایک دھڑا لینے کی بات ہے, یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, سچی بات ہونی چاہیے. اپنی فیملی لائف کینیڈا میں ٹھیک کرو. ہماری اسماعیلیوں کی فیملی لائف بگڑ رہی ہے. ان کینیڈینز, وائٹ کینیڈینز کی طرف دیکھ کر ہم ان جیسے بن جانے, ان جیسی عادتیں ہمارے پاس آ جانے. ہمارے مولا نے ہم کو آج کئی برسوں سے یہ وارموار بولتا ہے اور کہا ہے کہ تم کدھر بھی رہنا, اپنی پرانی کا نہیں چھوڑنا, تم اپنی ٹریڈیشنز نہیں چھوڑنا, تم اپنی بیک ہوم, تمہاری جو عادتیں ہیں, تمہاری اچھی عادتیں ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا, تمہارے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑنا. ہمارے پرنالی کا یہ ہے, ہمارے باپ دادا کا راستہ یہ ہے, ہمارے مذہب کا راستہ یہ ہے. مات پتا کی سیوا کرو, مات پتا کے لیے دکھ اٹھانا پڑے دکھ اٹھاؤ. ساس سسر کی عزت کرو, ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھو, عورت بھی مرد بھی, کیونکہ لڑکے کے بھی ساس سسر ہیں, لڑکی کے بھی ساس سسر ہیں. ہر ایک کو اپنے ساس سسر کو اور اپنے ماں باپ کو ماں باپ کی طرح عزت دینی چاہیے. اپنے ماں باپ کی وڈیلوں کی سیوا کرو, اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو. گھر میں کجیا کنکاس کبھی ہو گیا, نم کٹ کر لو, ٹالریٹ کر لو, سہن کر لو, برداشت کر لو, چھوڑ دو. جھگڑا کی بات کیا ہے, لیکن ذرا سی بات کے اوپر تپ جانا, غصہ ہو جانا. تھوڑے دن پہلے ڈان ملز کے جماعت خانے کے اندر میں باہر نکلا تو 2 والنٹیئر لڑ پڑے. ارے 2 والنٹیئر بیج لگائے ہوئے اور لڑ رہے ہیں, شرم کی بات ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ جب بھی بمبئی آیا کرتے تھے, جماعتیں تو اس زمانے کے اندر کاشی آباد, ہندوستان, پنجاب وغیرہ سے لوگ چلے آتے تھے مولا کا دیدار کرنے کے لیے. ایک دن مولا کھڑک جماعت خانہ, جس کو ہم درخانہ کہتے ہیں, مولا وہاں آ رہے تھے, یعنی پروگرام تھا. آپ میں سے کسی نے بمبئی دیکھی تو اس کو شاید یاد ہوگا. کھڑک جماعت خانے کے آگے ایک کارنر ہے, وہاں ایک والنٹیئر کھڑا رہے. یہ سارا بھیم پورا ہو جائے, اس کے بیچ میں سینٹر میں جہاں اپنا اسماعیلی پریس ہے وہاں ایک والنٹیئر کھڑا ہوئے, اور پھر ایک والنٹیئر بھیم پورا اور 4 ٹینکی ہے وہاں کھڑا ہوئے. مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ تقریباً 200-300 میٹر کے اوپر ایک والنٹیئر ہوئے, اور کارنر کے اوپر تو ہر کارنر پہ والنٹیئر ہوئے. بنڈی بازار تک لگ بھگ 1 میل دور. اس درمیان میں 12-14 کے 15 والنٹیئر ہونے. ان والنٹیئرس کا کام کیا کہ بھنڈی بازار والا والنٹیئر دور سے جب مولا کی گاڑی کو دیکھے تو وہ وسل کرے. یہ وسل سن کے اس کے آگے والا والنٹیئر وہ وسل بجا دے, اس کے پھر بعد والا والنٹیئر بجا دے, اور یہ وسل جب سرخانہ جماعت خانے میں نیچے پہنچے اور اوپر وسل پہنچے تو پھر اناؤنسمنٹ ہو گئے کہ مولانا حاضر امام آ رہے ہیں, اور 5 منٹ میں مولا آ جائے. وسل بج گئی. جب یہ وسل بجی تو کچھ لوگ لیٹ بھی ہو گئے تھے, وہ بھاگنے لگے. جماعت خانے کے رائٹ ہینڈ کے اوپر ایک کارنر ہے, وہاں ایک ریسٹورینٹ بھی ہے, لکی ریسٹورینٹ اس کا نام ہے. اس کارنر کے اوپر جو والنٹیئر کھڑا تھا بالکل اٹینشن کھڑا تھا.
مولا کی گاڑی آ رہی ہے. جیسے ہی گاڑی نزدیک آئی, سامنے کی سائڈ سے ایک عورت, اپنی اسماعیلی عورت, چھوٹا بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہے اور 2 بچے اس کی انگلی پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلے آتے ہیں. جیسے ہی وسل جب سنی تو عورت گھبرائی کہ میں کبھی باہر رہ جاؤں گی, مجھے اندر نہیں جانے دیں گے, تو وہ اپنے یہ 3 بچوں کو لے کے بھاگی. اب وہ بیچاری اتنی دھوم دھام کے اندر تھی, گھبراہٹ میں تھی, اس نے خیال نہیں کیا کہ مولا کی گاڑی پہ نزدیک آ گئی. جیسے ہی وہ بھاگی, یہ والنٹیئر ادھر سے سائڈ چھوڑ کے دوسری طرف جا کے اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے زور سے گھسیٹ کے ایک سائڈ میں کر دیا. اگر وہ نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ صاحب کی گاڑی ایکسیڈنٹ بھی کر دے رہے اس بچوں کے ساتھ. لیکن جیسے ہی اس نے اس اپنی اسماعیلی بھائی کو بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوسری طرف کر دیا, گاڑی کی بریک لگی. امام سلطان محمد شاہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے. امام اگر باہر آ گئے تو پیچھے اپنی گاڑیوں کے اندر جو اپنے لیڈرز تھے سب باہر آ گئے. سلطان محمد شاہ دنیا بھر میں اتنے غصے ہوئے, اس والنٹیئر کو بولا کہ ادھر ادھر ہزاروں آدمی غیر قوم کے اکٹھے ہو گئے, ادھر ادھر اپنی یونیفارم اتارو. کرنل پیر محمد مادھانی چلے آئے. ماں باپ نے اس کو حکم کیا اس کی یونیفارم, میں آرڈر کرتا ہوں اس کی یونیفارم ادھر اتارو. وہ رونے لگا, ٹوپی اتاری, کوٹ اتارا, بیلٹ نکالی. ماں باپ فرمایا ٹراؤزرس نکالو. ٹراؤزرس نکال دیا, شرٹ میں کھڑا ہو گیا. بازار کے اندر ماں باپ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اوپر جا کے جماعت خانے کے اندر سرکار بیٹھے. ماں باپ نے فرمان کیا کہ ابھی ابھی ایک والنٹیئر نے میرے ایک روحانی بچی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹا ہے. والنٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب طرح کی تکلیف اٹھاوے لیکن جماعت کو سکھ دے. ماں باپ نے حکم دیا اس والنٹیئر کو بلاؤ. قمیض پہنی ہے, ٹانگیں ننگی ہیں, اس حالت میں وہ جماعت کے سامنے آیا. کتنی بڑی سزا ہے. رو رہا تھا. مولا فرمایا کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم میری گاڑی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے اور میری گاڑی کو روکتے تاکہ میری روحانی بچی اور میرے بچے چلے جائیں. تم نے میری گاڑی کی خاطر میرے روحانی بچی کی بے عزتی کی کہ اس کو پکڑ کے تم نے گھسیٹا, بائک گر گئی, بچے گر گئے. تم والنٹیئر کے لائق نہیں. پاؤں پڑا, بہت رویا. ماں باپ فرمایا میں کرنل کو حکم دیتا ہوں کہ 1 برس تک اس کو سسپینڈ کرو. پھر امام نے فرمان کیا. جماعت کے جو سیوک ہیں, جماعت کے جو لیڈر ہیں, وہ جماعت کو سکھ دینے کے لیے ہیں. مجھے دکھ ہوا یہ فلم دیکھ کے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ڈون ملز کے جماعت خانے میں 2 والنٹیئرز لڑ رہے ہیں بیج پہنے ہوئے. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہمارے مغز کے اندر, ہمارے دماغ کے اندر ہوں پنی بہت ہے. ہم لوگ پراؤڈ ہیں. ہمارے اندر ہیوملیشن نہیں, ہیوملٹی نہیں, کائنڈنیس نہیں, جینٹلنیس نہیں. کیوں نہیں؟ کون سی بڑائی ہے ہمارے اندر؟ کس چیز کی تم آنکھی ہے ہمارے گھر دل میں؟ اس آگ کو جس کو ہم مغروری کہتے ہیں, ابھیمان کہتے ہیں, پرائڈ کہتے ہیں, جیلسی کہتے ہیں, حسد کہتے ہیں, ہونپنی کہتے ہیں, میرے جیسا کوئی نہیں, یہ آگ ہے. اس آگ کو اپنے اندر سے نکال جائے. شانت بنو, برداشت کرو, پیشنٹ بنو, ٹالرنٹ بنو, کائنڈ بنو, جینٹل بنو, نمرتائی والے بنو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم گرم ہو جائیں, ایک دوسرے کا اپمان کر لیں, ایک دوسرے سے جھگڑے ہو جانے. میاں بیوی کے جھگڑے پھر یہ اینڈ ہوتے ہیں. بہت سی عورتیں ادھر آ کے یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ابھی میں کما سکتی ہوں تو مجھے میرے بانا کے ساتھ کیوں رہنا, تو تیرے راستے میں تیرے راستے. یہ ایٹیچیوڈ بھی ہماری لڑکیوں کا, بہنوں کا اچھا نہیں. مردوں کو اگر یہ خیال ہے کہ عورت میری چیٹل مارگیج ہے
ایک میری گائے اور بکری کی طرح ہے، میں جس طرح سے چاہوں اس کو یوز کروں تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو، یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے مذہب کے اندر۔ ہمارا ایسا جو مذہب ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر بھی سکھ شانتی دیتا ہے، موت کے بعد تو سکھ شانتی ہمارے لیے ہوئے گی، لیکن ہماری دنیاوی زندگی کو بھی ہمارا مذہب اچھا بناتا ہے۔ اور کینیڈا کے اندر آ کے ایسے بہت سے میرے اسماعیلی بھائی بہن ہیں کہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہاں وہ 500 کے 700 شلنگ کماتے تھے، آج ان کے پاس یہاں میں دیکھتا ہوں تو خود کے بنگلے اور موٹریں ہیں، الحمدللہ، دیکھ کے دل راضی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری فیملی لائف خراب ہو جائے۔ اپنی فیملی لائف کو مت بگاڑو، فیملی کی محبت پیار رکھو اور مولانا حضرت امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرو، سکھی آباد رہو گے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے رہے، دو جہان میں برکتیں دے رہے، آپ کی آفت بلائیں دفع دور کرے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے، 10 سکریت میں پورا کرے۔ مولا آپ کو تندرستی دے رہے، آپ کی عمر زیادہ کرے، آپ کے مال کمانی میں برکت دے رہے، روزی کمانی زیادہ کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد برکت والا بنا دے۔ مولانا حضرت امام جماعتوں کنبوں میں اتفاق محبت صلاح سمت دے رہے۔ مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، سہر باتن دیدار نصیب کو بہت